اور یہ باتیں میرے خیال سے آپ لوگوں تک پہنچ رہی ہیں, آپ انڈرسٹینڈ کریں گے. مفتی نوید عباسی صاحب ہیں. مفتی صاحب, عام طور پہ جو دیکھا گیا ہے, مسلمان کو ہی گستاخ یا کافر قرار دے رہے ہوتے ہیں زیادہ تر. یہ سمجھیے گا میری بات, یہ انڈرسٹینڈ پلیز. دیکھیں, زیادہ تر ہم نے یہی دیکھا ہے کہ مسلمان ہی مسلمان کو کافر یا گستاخ قرار دیتے ہیں. یہ دوسرے جو گستاخی کرتے ہیں کوئی اور مذاہب کے لوگ, ان کو سزا کیوں نہیں دی جاتی؟ نحمد نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان شانئک ھو الابتر, صدق اللہ العظیم. بھائی فیصل قریشی صاحب, جو آپ کا سوال ہے وہ حساس بھی ہے اور بڑا نازک بھی ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے پر جب گستاخی کی بات کرتے ہیں یا کسی کو کافر قرار دیتے ہیں یا مشرک ہونے کی بات کرتے ہیں, قطع نظر اس کے کہ اس وقت میری اس بات کو کوئی کس معنی میں لے گا, یہ بھی سب محبت رسول کی بنیاد پر ہوتا ہے. اس لیے کہ یہ تعبیر کا اختلاف ہوتا ہے. ایک آدمی تعبیراً یہ سمجھتا ہے کہ اس آدمی نے نبی علیہ السلام کی جو شان, جو عظمت ہے, اس کو بڑھا دیا ہے, تو وہ اللہ کی محبت میں اگر کوئی بات کرتا ہے, یہاں کوئی گستاخی والا پہلو نہیں ہوتا, یعنی کوئی توہین کا پہلو موجود نہیں ہوتا. وہ اللہ کی وحدانیت کو پیش نظر رکھ کر جب یہ والی بات کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی وحدانیت پر کوئی فرق آیا تو وہ تعبیری طور پر اس پر کوئی بات کرتا ہے. اسی طریقے سے ایک دوسرا فرد, چونکہ میں چاہوں گا کہ اس میں مجھے وقت دیجیے گا تاکہ بات میں لوگوں کو سمجھا پاؤں. ایک دوسرا فرد ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے ہیں, یا نبی علیہ السلام کی اتنی تعظیم کی جائے تو دوسرا آدمی اس پر اگر کوئی حکم لگاتا ہے یا کوئی بات کرتا ہے تو وہ حکم بھی محبت رسول کی بنیاد پر ہوتا ہے, اور وہ جو آگے والا ہوتا ہے اس کی اٹینشن گستاخی اور بے ادبی اور توہین کی نہیں ہوتی. یہ جو معاملات ہیں یہ مسلمانوں کے درمیان ایسا صدیوں سے ہوتا آیا ہے اور ہوتا رہا ہے, لیکن اس پر کوئی وہ والا حکم شرع نہیں لگتا کہ جو اٹینشن کے ساتھ توہین رسالت کرتے ہیں. وہ لوگ, جیسے آپ نے مفتی صاحب سے پوچھا کہ کون یہ طے کرے گا کہ یہ گستاخ ہے یا نہیں, تو دیکھیے یہی بات قومی اسمبلی میں ہوئی ایک مرتبہ, اور جب قومی اسمبلی میں یہ بات ہوئی تو جو فریق مخالف تھا اس نے یہ کہا کہ آپ ہمیں کافر قرار دے رہے ہیں, حالانکہ آپ کہ یہ جو اکابر بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ خود کافر کہتے ہیں. قائد ملت اسلامیہ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی صاحب موجود تھے, حضرت علامہ عبد المصطفیٰ الازہری موجود ہیں, مفتی محمود صاحب موجود ہیں, غلام غوث ہزاروی صاحب تشریف فرمائے, یہ سارے لوگ تھے, اور انہوں نے متفقہ طور پر کہا کہ تم ہماری بات چھوڑو, تم اپنی کتابیں لے کے آؤ, ہمارے یہاں تعبیری اختلاف ہے. تو اس پر متفقہ طور پر یہ طے کیا گیا کہ آپ لوگ وہ ہو کہ جو نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا انکار کرتے ہو. اور پھر اس پر یہ نہیں ہے کہ کسی مولوی نے بات کی ہو, وہاں پر اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار صاحب نے گفتگو کی اور ہمارے علماء اس کی رہنمائی کرتے رہے. اور میں یحییٰ بختیار کا عام طور پر نام نہیں لیا جاتا, بریلوی حضرات مولانا نورانی صاحب کی عظمتیں بیان کرتے ہیں, دیوبندی مفتی محمود صاحب کی کرنی چاہیے, لیکن حقیقت میں یہ بات ہے کہ اس پر ہم یحییٰ بختیار کو بھی سلام کرتے ہیں اور اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو بھی سلام کرتے ہیں کہ انہوں نے اس اساس ترین مسئلے پر پاکستان کی قومی اسمبلی کو جمع کیا, اور گویا اس پر اجماع امت ہوا. تمام مسالک کے لوگ, انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو آدمی نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کو نہ مانے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, اور کسی ایسے کاذب جھوٹے دجال کو اگر وہ نبی مانے, وہ اس کو ولی مانے یا مسلمان سمجھے, وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے. تو فیصل قریشی صاحب ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. رہا یہ مسئلہ کہ ہم آج گفتگو کر رہے ہیں, عام طور پر ہم جذباتی انداز میں, ظاہر ہے یہ مسئلہ ایسا کہ اس پر ہم جذبات میں بات کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے, لیکن اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی آدمی اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس نے توہین رسالت کی ہے, آپ فیصلہ نہیں کر سکتے, عام سننے والا ناظرین میں سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ یہ توہین رسالت کا مرتکب ہوا ہے یا نہیں ہوا. آپ نے قانون کے مطابق قانون کے دروازے پر دستک دینی ہے. ہمارے بزرگوں نے, ہمارے اسلاف نے یہ جو کوششیں کی ہیں, یہ جو پاکستان میں 295C کا کیس ہے, یہ اس لیے تو نہیں بنایا گیا کہ ہم جنگل کی ریاست بن جائیں
اور ایک آدمی دوسرے کو گستاخ اور دوسرا تیسرے کو کافر کہہ کر اس پر حملہ شروع کر دے اور کافر کافر کے نعرے لگیں اور ہم گولیاں جو ہے نا وہ مارنے لگ جائیں. اور یہ گزارش میرا کرنے کا مطلب ہے کہ آپ جب بھی کہیں دنیا میں یا پاکستان میں یہ معاملہ ہو بالخصوص تو ہمارے یہاں آئین موجود ہے, قانون موجود ہے, آپ قانون کا دروازہ کھٹکھٹائیں, آپ علماء اسلام سے رابطہ کریں اور وہ علماء مل کر اس معاملے میں کوئی فیصلہ کریں کہ ہاں یہ گستاخی ہے یا نہیں, پھر اس آدمی کے خلاف ایف آئی آر درج ہو. اور میں اگلی بات کرنے لگا ہوں, پاکستان میں آپ کسی کو قتل کر دیں, ایس ایچ او ایف آئی آر درج کرتا ہے, فوراً آئی او اس کی تحقیق شروع کر دیتا ہے. پاکستان میں زنا کا معاملہ ہو, کسی کو جو ہے نا وہ کسی کی عزت لوٹنے کا معاملہ ہو, بہت سارے معاملات ہیں, جتنے بڑے بڑے کیس ہیں وہ جب آتے ہیں تو تحقیق صاحب تھانے کا افسر کرتا ہے, لیکن ناموس رسالت کا مسئلہ جب وہاں جاتا ہے ہم کہتے ہیں یہ امتیازی بات ہے, لیکن قانون کیا کہتا ہے ہمارا کہ اس کی تفتیش یہ ایس ایچ او نہیں کرے گا بلکہ ایس ایس پی لیول کا افسر کرے گا, اور ایف آئی آر بھی وہی درج کرے گا, پوری مشاورت سے درج ہوگی. اور پھر ہوتا یہ ہے کہ ایس ایس پی لیول کا افسر ایف آئی آر درج کرتا ہے, تحقیق ہوتی ہے, ننکانہ صاحب کی عدالت سزائے موت دیتی ہے, لاہور ہائی کورٹ اس سزائے موت کو برقرار رکھتی ہے. ہمارا جو دل جلتا ہے صاحب وہ اس پر کہ جب سارے قانون اور سارے جو شواہد ہیں وہ اس کے خلاف جا رہے ہوں اور اسے گستاخ رسول ڈکلیئر کر دیا گیا ہو, پھر اس وقت کوئی پاکستان کا وزیر اعظم, پھر اس وقت کوئی چیف جسٹس, پھر اس وقت کوئی, میں یہ بات عرض کر رہا ہوں میں جذباتی ہو کے نہیں کر رہا, پھر اس لمحے پاکستان میں بیرونی مداخلت ہو اور راتوں رات اس ملعونہ کو چھڑا کر لے جایا جائے, تو پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ قانون ہاتھ میں لو, پھر لوگ کہتے ہیں کہ کسی کو جو گستاخ رسول ہو مارو. لیکن یہ علماء پھر یہ پیغام دے رہے ہیں نہیں صاحب, ہم نے آخر تک جا کر قانون کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے, ہم نے اپنے چوک چرائے میں تباہی اور بربادی نہیں کرنی. ہم یہ پیغام دیتے قانون ہاتھ میں نہ لو. لیکن فیصل قریشی صاحب یہ آخری بات ہے, دل کے کانوں سے سنیے گا, آپ کی بیٹی میری بیٹی کو کوئی گالی دے تو ہم جو ہے وہ آپے سے باہر ہو جاتے, ہماری ماں کو کوئی گالی دے تو ہم جو ہے نا وہ اس کو قتل کر دیتے اور اس قاتل کو سزائے موت نہیں ہوتی, اس لیے کہ اس نے اپنی عزت کے دفاع میں وہ قتل کیا ہے. یہ اس حوالے سے قانون کے اندر گنجائش موجود ہوتی ہے اور وہ خلا اس پر بحث کرتے. لیکن جب کوئی نبی علیہ السلام کی توہین کرے, نبی علیہ السلام پر کوئی حرف گیری کرے, اس وقت ہمیں کہا جائے کہ آپ جذباتی نہ ہو. ہم تو یہ سمجھتے اس وقت سے پہلے ہم مر جائے کہ کوئی گستاخی کرنے والا بھی موجود ہو اور ہم بھی موجود ہو. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ہمارے ائمہ کہہ گئے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس وقت سے پہلے یا تو امت کو تباہ کر دے یا گستاخ کو برباد کر دے. تو اس لیے فیصل قریشی صاحب ہمیں جذبات میں بھی بات کرنی ہے, محبت سے بھی بات کرنی ہے, اور بات یہ ہے کہ یارو آپ ہمیں قتل کر دو, ہمیں مار دو, ہمیں مٹا دو, لیکن اللہ کا واسطہ ہمارے نبی کی عزت و عظمت پر کوئی حرف آپ ہرگز نہ لے کے آؤ. اس سے ہم مر جاتے, ہمارے سینے چر جاتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو کچھ ہم کہنے کے ہمارے الفاظ ختم ہو جاتے. ہاں نہیں یہ بالکل بھجا بات ہے. پورا سال انتظار تھا مجھے اس رمضان میں, 30 دن 6 ٹیمز, 12 کنٹیسٹنٹس, کیش کا پاؤں. اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں ہے, جس نے جو کرنا تھا کر لیا. لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ہم نے حصہ. شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان. رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہچان. نعرہ لگے گا تو پارا چڑھے گا. گیم شو ایسے چلے گا. رمضان لیگ روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.